دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب تیزی سے بدل رہا ہے۔ وہ ایک مذہبی ریاست سے لبرل ریاست کی طرف سفر کر رہا ہے۔ 71 سال بعد سعودی حکام نے کہا ہے کہ وہ ریاض میں شراب کی فروخت کے لیے ایک دکان کھولیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس دکان سے شراب کی فروخت صرف سعودی عرب میں رہنے والے منتخب غیر مسلموں کو کی جائے گی، یعنی ریاض میں کھلنے والی شراب کی یہ دکان حکومتی سرپرستی میں چلائی جائے گی اور اسے غیر ملکی افراد ایک مخصوص مقدار میں شراب خرید سکیں گے۔ دوستو سعودی عرب میں شراب پر پابندی لگائی گئی تھی سن 1952 میں، جب ایک سعودی شہزادے نے برطانوی سفارتکار کو شراب کے نشے میں دھت ہو کر گولی مار کر مار دیا تھا۔ یہ واقعہ ہے 16 نومبر 1951 کا، جب سعودی عرب کے شہر جدہ میں مقیم برطانیہ کے سفیر سرل عثمان نے اپنے گھر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ اس تقریب میں مدعو کیے گئے دیگر افراد کے علاوہ مہمانوں میں سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز ابن عبد الرحمن آل سعود کے 19 سالہ بیٹے مشری بن عبدالعزیز بھی موجود تھے۔ برطانوی سفارتکار سرل عثمان سن 1929 سے سعودی عرب میں مقیم تھے، البتہ وہ یہاں بطور انجینئر کام کرنے آئے تھے، مگر بعد ازاں وہ جدہ میں برطانیہ کے وائس کونسل بنا دیے گئے۔ اس تقریب کے دوران مہمانوں کے لیے شراب کا بندوبست بھی کیا گیا تھا اور شاہ عبدالعزیز کے بیٹے بھی پینے والوں میں شامل تھے۔ مشری بن عبدالعزیز اپنے پینے کی مقررہ حد پوری کر چکے تھے، مگر ان کی ضد تھی کہ انہیں ایک اور ڈرنک یعنی کہ شراب کا ایک اور جام دیا جائے۔ تاہم برطانوی سفارتکار سرل عثمان نے انہیں مزید شراب دینے سے انکار کر دیا۔ اس انکار پر مشری بن عبدالعزیز سفارتکار کے گھر سے نکل گئے، تاہم تھوڑی دیر بعد ان کی واپسی اسی گھر میں ایک پستول کے ہمراہ ہوئی۔ شراب کے نشے میں دھت مشری بن عبدالعزیز نے مزید جام دینے سے انکار کی پاداش میں برطانوی سفارتکار پر فائرنگ کر دی، جس سے وہ مر گیا۔ مشری بن عبدالعزیز پر قتل کا مقدمہ چلا اور الزام ثابت ہو گیا، تاہم آل سعود سے تعلق کی وجہ سے انہیں سزائے موت دینے کی بجائے عمر قید کی سزا سنا دی گئی اور شاہ سعود ہی کے دور میں انہیں رہا بھی کر دیا گیا۔ قتل کا یہ واقعہ 1951 میں پیش آیا تھا۔ اس واقعے کے ایک سال بعد یعنی سن 1952 میں شاہ عبدالعزیز نے سعودی عرب بھر میں شراب پر مکمل پابندی لگا دی تھی، لیکن اب سعودی عرب میں دوبارہ حکومتی سرپرستی میں 71 سال بعد شراب خانہ کھل رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس دکان سے شراب کی فروخت صرف مملکت میں مقیم اس سفارتی عملے تک ہی محدود ہوگی جو گزشتہ کئی دہائیوں سے سفارتی پاؤچز کے نام سے سیل بند سرکاری پارسلوں میں اپنے ممالک سے پینے کے لیے شراب سعودی عرب منگواتے ہیں۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ شراب کی فروخت کی یہ دکان کھولنے کا مقصد شراب کے غیر قانونی کاروبار کو ختم کرنا ہے۔ دوستو سعودی عرب کا یہ پہلا شراب خانہ ریاض میں واقع ڈپلومیٹک کوارٹر میں کھولا جائے گا۔ اس معاملے سے باخبر ایک ذرائع نے AFP کو بتایا کہ شراب کی فروخت کی یہ دکان آئندہ چند دنوں میں کھل جائے گی، لیکن اس سے ہر کوئی شراب حاصل نہیں کر سکے گا۔ وہ سفارتکار یا سفارتی عملہ جو شراب خریدنا یا پینا چاہتا ہے، انہیں پہلے سعودی حکام کے پاس اپنی رجسٹریشن کروانا ہوگی اور اس ضمن میں باقاعدہ اجازت نامہ لینا ہوگا۔ 21 برس سے کم عمر کے افراد کو شراب کی فروخت ممنوع ہوگی۔ حکومت کے پاس رجسٹر افراد شراب کے حصول کے لیے اپنی جگہ کسی اور شخص کو نہیں بھیج سکیں گے، جیسا کہ ڈرائیور وغیرہ۔ حکام کے مطابق ہر رجسٹرڈ شخص ہر مہینے میں ایک مخصوص مقدار سے زیادہ شراب حاصل نہیں کر سکے گا۔ دوستو یہ ہے محمد بن سلمان کا ویژن 2030، جس میں وہ سعودی عرب کی ایک مذہبی پہچان سے اسے ایک لبرل پہچان دینے کی متعدد کوششیں کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے وہ اسی طرح کے کئی فیصلے لے چکے ہیں۔ جیسا کہ سعودی عرب میں سینما گھر تقریباً 35 سال سے بند تھے، لیکن اپریل 2018 میں فلم بلیک پینتھر کی نمائش سے اس پابندی کو ختم کر دیا گیا۔ یہ پابندی 1970 میں لگائی گئی تھی، جسے محمد بن سلمان نے 2018 میں ختم کر دیا۔ دوسرا فیصلہ تھا خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت دینا۔ اس سے پہلے 1990 میں اس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، لیکن 2018 میں خواتین کو گاڑی چلانے کے لیے یہ پابندی ہٹا دی گئی۔ تیسرا اہم فیصلہ تھا مرد سرپرست کے بغیر خواتین کو دوسرے ملکوں میں سفر کرنے کی اجازت دینا۔ 2019 میں 21 برس یا اس سے زائد عمر کی خواتین کو مرد کی سرپرستی کے بغیر بھی غیر ملکی سفر کے لیے اجازت نامے دے دیے گئے تھے۔ محمد بن سلمان دبئی کی طرح اپنی معیشت کا انحصار تیل سے ختم کر کے سیاحت پر لانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے وہ اس طرح کے متعدد فیصلے لے رہے ہیں۔ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 ہی کی بدولت خواتین اور مردوں کو گھلنے ملنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اس پابندی کا خاتمہ 2018 میں اس وقت ہوا جب خواتین کو پہلی بار فٹ بال سٹیڈیم میں داخلے کی اجازت دی گئی، اور اب انہیں مردوں کے ساتھ موسیقی کے پروگراموں اور کنسرٹ میں بھی جانے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں 2016 سے لے کر اب تک خواتین کی ایک بڑی تعداد نے
ملازمتوں کے لیے بینکوں، شاپنگ مالوں اور دیگر مقامات کا رخ کیا ہے۔ پابندیوں میں نرمی آنے کی خواتین میں ذاتی کاروبار کرنے کے رجحانات میں اضافہ ہوا ہے اور یوں سعودی عرب بدل رہا ہے۔